السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعات اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یعقوب کے آگے سے 12 بیٹے تھے اور پھر وہاں سے 12 قبیلے چلے، تو وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے تھے، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھنی اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا ہے کہ تمام جو نبی ابھی تک ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل میں آ رہے ہیں، اور بس یہ آخری نبی وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہودی دنیا بھر سے آ کے مدینے میں آباد ہو رہے تھے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اس علاقے میں آئے گا جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور کچھ ایسی نشانیاں تھی جس سے انہیں پتا چلا کہ اچھا وہ مدینہ کا علاقہ ہوگا۔ تو بہت سے یہودی وہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور انہیں وہ اس امید پر آئے تھے کہ آخری نبی ہم میں آئے گا، اور پھر جب ظاہر ہے نبی کسی بھی امت میں آتا ہے تو اس پر بہت ہی فضیلت ہوتی ہے، بہت رحمتیں اللہ کی ہوتی، تو وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی نے کب آنا ہے۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے اور وہ بنی اسماعیل میں آئے، تو وہ بہت ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہوئی۔ وہ ان کو پہچان گئے کہ ان کے جو تورات میں ان کی نشانیاں آخری نبی کی لکھی ہوئی تھی وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے پا لی اور انہوں نے پہچان لیا، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ یہ کیا، وہ دشمن۔ اب یہاں پر ان کا جو رد عمل تھا، اب یہاں پر وہ دیکھ لیں کہ ایک کیریکٹر جو شیطان کا، ابلیس کا ہم نے پڑھا نا، کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ سجدہ کرو، بس وہ حسد میں آ۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آخری نبی ہیں اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آخری نبی آ گئے، اب تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ تو حسد پہ اتر آئے، تکبر کرنے لگے۔ کیا تکبر کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ کیا، یہ کہاں سے نبی اسماعیل علیہ السلام کی امت میں آ گیا، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نبی تو ہماری نسل میں تھے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سارے نبی چلے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نبی ہماری نسل میں آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ تکبر کرنے لگے، دوسرا انہیں یہ تھا کہ حسد شروع ہو گیا کہ نہیں، یہ تو سارا جو ہے، مطلب ظاہر ہے اب نبی جب وہ مان لیں گے تو سب کے سب ایک سرداری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گی جو بنی اسماعیل میں سے ہے۔ یہ حسد شروع ہو گیا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ ساری ہم آیات سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور کیا انعام کی تھی؟ کہ بہت سے نبی میں نے تو تمہاری نسل میں اتارے تھے، پھر میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ دیکھو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو۔ کیا عہد تھا؟ کہ جب نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن اب وہ اس سے پھر گئے تھے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور یہ کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر وہ اس قسم کے حربوں سے، اس قسم کی غلطیوں سے، گناہوں سے پھر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اور ایک حسد اور تکبر کو اپنے دل میں جگہ دے دی، بس پھر یہ باتیں
ماننا بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس پر ایمان لے آؤ، اس نبی پر، اور یہ اس پر جو میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ کتاب تو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ کوئی اس کو قرآن میں کوئی نعوذ باللہ یہ تو نہیں آیا کہ ہاں وہ پرانی کتابیں تو سب غلط تھی، نہیں، یہ تو اس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ہاں وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا، اتنی عزت سے کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا جا رہا، تو یہ تو وہ سبھی باتیں بتا رہے ہیں یہ نبی جو تمہارے پاس ہیں، یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، یہ ان سے کوئی الگ بات نہیں کر رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کیا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، یعنی کہ اپنی مرضی سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ ان کے پاس تورات کا علم ہے، پوچھتے تھے کہ آخری نبی کی کیا نشانیاں تمہاری کتاب میں بتائی گئی ہیں، تو اس کو چھپا لیتے تھے، غلط فتوے لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ چیز بتائی کہ دیکھو دنیا کے فائدے کے لیے ان آیتوں کو مت بیچو، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے غلط ملت لوگوں کو مت مسئلے بتاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یعنی جب لوگ ان کے پاس پوچھنے آتے تھے تو وہ حق کو چھپا لیتے تھے، کہ حالانکہ پہچان گئے تھے، قرآن پاک میں آتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، اس طرح پہچان گئے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے تو یہ ان باتوں کو چھپا لیتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی باجماعت نماز کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں، تو ہمیں بھی یہاں سے یہ لے لینی چاہیے، ہر ہمارے لیے قرآن کی ہر آیت میں ہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کو کہہ رہے، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری بھی زندگیوں میں کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور دل میں ہمیں عجیب ایک حسد یا تکبر یا اس طرح سے کسی سے ضد شروع ہو جاتی ہے، اب اس کا علاج اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ، اچھی باتیں کرو، یہ جو خیالات ہیں، گندے خیالات ہیں، خود بخود نکل جائیں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہو، کتاب کا علم تو ان کے پاس تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے، کتاب پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، کہا تم تو خود لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول رہے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، تو یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، چھوڑ دو ان حرکتوں کو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس قسم کی ضد سے باز آ جاؤ، صبر اور نماز، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ والے کے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں۔ جب ایک مشکل میں پھنس جاؤ، جب اپنے نفس کی برائی میں پھنس جاؤ، بس صبر اور نماز، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہے، نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پھر صبر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور ہم حدیث میں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، تو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، فوراً 2 نفل پڑھ لینے چاہیے، اللہ سے مدد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاسْتَعِین، مدد مانگ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مشکل ہے ہاں، مگر کن کے لیے آسان ہو جائے گی؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے نماز بہت آسان ہو جاتی ہے جن کو اس بات کا یقین ہے
کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی اس قسم کا حسد اور تکبر تم کس لیے پیدا کر رہے؟ تمہیں تو علم ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں، تو یہ دشمنیاں پال کے تم کیا کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھو، یہ چھوٹی سی دنیا کی بات ہے، اس کو قبول کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، تم اس مشکل سے نکل آؤ گے. اور پھر یہ سمجھو کہ ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی اللہ نے حکم دیا، کیوں اس کا حکم نہیں مانتے؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہو جائے، لیکن جس کے دل میں یہ یقین ہے نا کہ بس مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور پھر مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ فوراً نماز کی طرف آتا کہ نہیں، کیا پتہ ہے اگلے لمحے میں ہوں یا نہیں، وہ فوراً اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے بھی سیکھنے کی بہت باتیں ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دل میں وسوسہ آ جائے، کسی کے خلاف دل اکسانے لگ جائے، فوراً ہم صبر اور نماز سے مدد مانگے اور یقین کریں کہ یہ تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں وقتی طور پر کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی ہار ہو گئی ہے، کوئی ناکامی ہو گئی ہے، اس پہ اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس نقصان کو مجھے برداشت کرنے کا حوصلہ دے. تو اللہ ہی دینے والا ہے دلوں کو سکون، اور تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا نا. وقتی طور پر بعض اوقات نقصان ہو جاتے ہیں، جیسے ہاں ان کے لیے مشکل تھا انہیں، کیونکہ ابھی تک ہر نبی ان کی امت میں آ رہا تھا، تو ان کے لیے یہ چیز مشکل تھی ایکسیپٹ کرنا، لیکن ناممکن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اب ان کو طریقے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس مشکل وقت سے تم کیسے نکل سکتے ہو، کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسان یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتوں کو یاد تو کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یعنی اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تو تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، کہ تمام کے تمام نبی اللہ نے تمہاری نسلوں میں بھیجے تھے اور تم پر اللہ کی بہت سے فضل ہوئے تھے، تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہیں مان رہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، نہ کوئی شفاعت اور سفارش قبول ہو گئی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ دیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اب ان کو قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں. تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں کہ ہاں اگر کوئی غلطی پہ ہے فوراً کہہ دیا بس یہ تو ہے ہی ایسے، ان کو چھوڑ دو، ان کو مت بتاؤ، ان کو کوئی کہنے کا فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہ دیکھو یہ مشکل ٹائم ہے، پہلے تو اللہ نے اس کو مانا کہ ہاں یہ مشکل تمہارے لیے ہے، مگر اس مشکل سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، نماز پڑھو، صبر کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرایا ہے کہ دیکھو میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اب اگر تم اللہ کی بات مانو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر فضیلت دے گا. اور پھر قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو. دنیا کا غم ختم ہو جاتا ہے جب قیامت کا خوف، جس دل میں آخرت کی فکر ہو جائے اس کی دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی. تو ہم نے دل میں آخرت کی فکر کو جگہ دینی ہے، دنیا خود ہی آسان ہو جائے. تو کہا کہ اس دن کی فکر کرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی کو نبی کی اولاد ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا، تو تمہارے عمل ہی تمہارے کام آئیں گے. پھر ایک اور احسان یاد دلایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے،
وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مہربانیاں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر اللہ نے کیسے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اتنے اختیار والا، اتنی طاقت والا، اور بنی اسرائیل تو غلام قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے غلاموں کو اس سے تو مقابلے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو موت دی تو ہی اس سے نجات ملی نا، ورنہ اس سے بنی اسرائیل نہیں مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا سخت وقت تھا تم پہ، فرعون نے پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو زندہ مار دیتا تھا، مار ڈالتا تھا، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کہ یہ کمزور رہیں، ہماری غلامی کرتے رہیں، اور مردوں کو ان کے مار دو کہ یہ کمزور ہو جائے، کبھی ہمارے خلاف لڑنے کی جرت نہ کر سکے۔ ظاہر ہے لڑکے زندہ رہتے تو کبھی نہ کبھی جوان خون ہے وہ جنگ کا سوچ لیتا ہے، اس لیے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اور ایک یہ بھی بات ہے، اور دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ کسی نے اس کو پیشن گوئی کی تھی کہ انہی میں سے کوئی لڑکا ہوگا جو تمہیں مارے گا، تو اس وجہ سے بھی وہ مارتا تھا۔ تو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، اللہ نے پھر تمہیں اس سے بھی نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ تو تم نے خود دیکھا تھا، خود بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ تم رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، اب چلتے جا رہے ہیں اور سامنے تو دریا آ گیا، سمندر آ گیا ہے، اور قوم جو ہے وہ لڑنے لگ گئی ہے کہ موسیٰ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ، پیچھے تو فرعون اور اس کی قوم آ رہی تھی، اور وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ ظاہر ہے وہ تو مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے سپاہی تھے اس کے پاس، انہوں نے کہا اس سے اچھا تو ہم ادھر ہی تھے، یہ آپ نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اب ہم کیا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، کہیں رستہ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور بیچ میں رستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل سب چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کے ساتھی آئے دوبارہ سمندر چلنا شروع کیا، وہ اسی میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھ رہے تھے، یہ سب تو تمہارے سامنے ہوا تھا کہ اللہ نے کیسے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دینی تھی، تورات دینی تھی، اب اللہ تعالیٰ تو ان پر ایک انعام کا سوچ رہے ہیں، اور پیچھے جو قوم ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک انسان بندہ تھا سامری، اس کے پیچھے لگ کے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، اس نے ایک بچڑا بنا کے، جو آگے بہت اس کا تفصیل سے بتایا گیا کہ اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک اور اتنا بڑا شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرعون سے نجات دی، اتنا احسان کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کے بندے بن جاتے، اس کے آگے جھک جاتے کہ اللہ نے اتنی ہماری مدد کی ہے، نہیں، جیسے ہی نبی 40 راتوں کے لیے گئے ہیں پیچھے سے کسی اور کے پیچھے لگ گئے اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ بہت احسانات کرتا ہے، بہت اس کو مشکلوں سے نکالتا ہے، لیکن اللہ نے ایک جگہ شکوہ بھی کیا کہ جب ہم یہ تکلیف میں ہوتا ہے ہمیں خوب پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کرتے ہیں بس پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ وہی بات تھی کہ بس پھر پہلے تو موسیٰ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، اب جب تکلیف پھٹ گئی ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بات مانتے، نہیں، ادھر بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔
پھر کیا، پھر بھی اللہ نے کہا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اتنی بڑی بات کی، اتنا بڑا شرک کیا، پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنے انعامات یاد کرا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بات ہوئی وہ بھی بہت سمجھنے کی ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں معاف کرتا ہے، کیوں ان کو مہلت دیتا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اور شکر گزاری کا کیا عملی نمونہ ہے کہ بس اب اللہ کی بات مانو، اب اللہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اسی لیے مسلمان ہمیں کیا سکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سو کر اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ایک اور دن اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پھر مہلت دے دی۔ تو اگر قرآن میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے پکڑنے لگے نا تو زمین پہ تو کوئی انسان باقی نہ رہے۔ تو جب ہمیں پھر یہ دعا سکھا دی گئی کہ دیکھو تمہیں اللہ نے ایک اور دن دیا ہے، ایک اور دن مہلت کا مل گیا ہے، اب اس میں شکر گزار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے بندے بن جاؤ، اس میں اللہ کی بات مانو۔ یہ ہمارے لیے یہاں پر سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب پھر اللہ ہمیں مہلت دے دے ہم فوراً اللہ کے شکر گزار ہو جائیں، نہ صرف زبان سے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے عمل میں بھی تیز ہو جائیں، اللہ کے ساتھ لگ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش تیز کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر انعام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی، یعنی کتاب جس امت کے پاس ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ہے فضل اللہ کا، اللہ کا سب سے بڑا فضل اس کی کتاب ہے، اس کی کتاب کا ان لوگوں میں ہونا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی فضیلت کس امت کے پاس ہے؟ مسلمان امت کے پاس ہے، لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے، ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں، اس لیے ہم غیر لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں، ان کی غلط باتوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اصل چیز تو ان کے پاس ہے۔ ایسے ہی تو نہیں انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی رکھی، انہیں پتا ہے ان کے پاس قرآن ہے، صحیح دین ان کے پاس ہے، صحیح کتاب کا علم ان کے پاس ہے، وہ اس لیے ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم انگلش بولیں گے ہم ترقی کر جائیں گے، دنیا ہماری عزت کرے گی، یا ہم پردے ختم کر دیں گے، پینٹیں شرٹیں پہن لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے کامیابی اس طرح سے نہیں حاصل کی، انگلش تو وہ بولتے تھے، ان کی زبان انگلش تھی اس علاقے کی، لباس ان کا وہاں علاقے کا تھا، انہوں نے ترقی محنت سے کی ہے، اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو وہ مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں ہماری طرح نہیں کہ ہر وقت اصول توڑنے کے لیے، اچھا یہاں سے بس نظر بچا لی، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا چلو یہ کر لو، وہاں نہیں کوئی دیکھ رہا وہاں سے گزر جاؤ، یہ چور راستے ہم نے جو بنایا، ہمیں تو ان چیزوں نے ترقی سے روکا ہوا ہے۔ ترقی قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو ساتھ لے کر چلیں گے ہم ترقی کریں گے، نہ ہم انگلش بول کے ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم بے پردگی سے ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم نوکریاں کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ ترقی ہم کریں گے اس قرآن کے ساتھ، جب ہم اس قرآن کو اپنے ساتھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنے طریقوں کو کر لیں گے، بس پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے دے گا انشاءاللہ۔ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم برباد ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ ان کی عزت کیوں تھی زمانے میں کہ وہ مسلمان تھے، صحیح بعمل مسلمان تھے، اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، لیکن ہم ان سمجھ رہے ہیں اچھا ہم ان کی یہ غلط باتیں لے لیں گے نا، اس کو ماڈرنزم کے نام پر ان کی غلط چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں گے، ہم ترقی، یہ غلط راستہ ہے، یہ ترقی کا راستہ ہے ہی نہیں۔
یہ بہت بڑی ہماری جہالت ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ کہا کہ کتاب اور فرقان، وہی کتاب وہی فرقان آج امت مسلمہ کے پاس ہے، لیکن ہمارا حال تو بنی اسرائیل جیسا ہی ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا اپنی کتاب کے ساتھ کہ وہ اس کی عزت نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، اس کتاب کے مقابلے میں وہ جو چکا چوند دیکھا، ایک سونے سے اور زیوروں سے ایک بچڑا بنا دیا، تو ہمارے سامنے بھی کوئی نہ کوئی ایسا بھوت بنا کے رکھ دیتے جو ہمیں اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے پیچھے کر دیتے۔ وہ تو بچڑا تھا نا، لیکن آج بہت سے بچڑے ہیں ہمارے سامنے۔ کبھی انگلش کا بچڑا آ جاتا ہے، وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا یہ تو ہم سارا چھوڑ کے انگلش سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے سامنے برانڈز کا آ جاتا ہے بچڑا، یعنی کہ یہ بتایا بات وہی ہے، لفظ بدل گئے ہیں، ہو رہا وہی کچھ ہے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، زمانہ بدل گیا، صرف اتنی سی بات ہے۔ تو اگر وہ سب کچھ کر کے بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو کیا ہم مسلمان وہ حرکتیں کر کے اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے غضب سے بچنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے راستے پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اتنی اتنی ہم نے وہ دی تھی، فضیلت دی تھی، تمہارے پاس نبی بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل ہوئی تھی، تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، لیکن کس لیے دیا تھا کہ تم شکر گزار بنو، تم اللہ کے بندے بنو، لیکن لوگوں نے وہ کام نہیں کیا۔ پھر اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر وہ امامت ان سے چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین لی، اس لیے کہ انہوں نے نااہل اپنے آپ کو قرار دیا کہ ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ تبھی اگر وہ اہل ہوتے تو امامت ان تک رہتی۔ یہی بات ہے، جب مسلمان اس قرآن کو لے کر چلتے رہے، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دی۔ جب انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ وہاں سے پھر ہماری امامت چھین کے اب غیروں کے پاس ہے، اب ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہر معاملے میں، چاہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ رستہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں امام بنایا تھا، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، لیکن ہم کیسے امامت کر سکتے جب ہمیں کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک ہم رب کو اپنے سامنے نہ دیکھیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، تم پر بجلی آن پڑی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں زندہ کیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں معاف کر رہا تھا، کیوں تمہیں بار بار موت دے کر زندہ کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ادھر اتنا بڑا مطالبہ کر دیا کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب ہم اللہ کو سامنے خود نہ دیکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو لے کر چلے گئے، بڑے بڑے سرداروں کو، وہاں تو جب اللہ کی تجلی نازل ہوئی وہ تو برداشت نہ ہو سکی، سب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، ابھی بھی وقت ہے، بات مان لو، مت یہ مطالبات کرو۔ تو ہم بھی بہت سی چیزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ اچھا ایسا ہو جائے گا نا پھر ہم نمازیں پڑھیں گے، بس یہ ہو جائے پھر ہم قرآن کی طرف آئیں گے، حج کرنے چلے جائیں گے، عمرہ کرنے چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، اصل بات کیا ہے، بغیر مطالبات کے اللہ کی بات کو ماننا، اس کے شکر گزار بندے بننا۔ یہاں پر اصل میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو، مطالبات مت کرو۔ تو آج ادھر تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں پر آج ہمارے لیے بہت چیزیں ہیں سیکھنے کی، اور جب بھی ہم بنی اسرائیل کا پڑھیں تو ہمیں اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ باتیں ان کو کہی جا رہی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے
ये सब कुछ आज हमारे इर्द गिर्द भी हो रहा है। अल्लाह ने मुसलमानों को भी इसी तरह बहुत इज्जत दी हुई थी, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत होगी थी, फिर वो क्यों छीनी? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। तो इन सब चीजों से यही आज हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम इस कुरान को पढ़ें और समझें, इसके साथ हम जिंदगी को लेकर चलें, तो इंशाअल्लाह फिर तरक्की भी है। फिर अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वापस तुम्हें फजीलत मिल जाएगी। ये नहीं है कि एक चीज बस, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पढ़ा, उनसे गलती हो गई थी, लेकिन जब माफी मांगी, इस्लाह कर दी, अल्लाह ने उन्हें फिर चुन लिया, फिर उनको नबी बनाकर दुनिया में भेजा। तो यही एक जो उम्मीद की बात है हमारे लिए, वो ये है कि गलतियां, कोताहियां, गफलतें हो गई हैं, लेकिन अभी हम इन चीजों से निकल आए इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें फिर चुन लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ अता फरमाए और हमें कुरान पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।